بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک آؤٹ لک کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ ملاقات مابین حضرت امام حسین علیہ السلام اور عمرو بن سعد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب عمرو بن سعد کی طرف سے مکمل خاموشی دیکھی تو آپ نے جان لیا کہ یزیدی حکومت کے ناپاک احکامات جو میرے متعلق کیے گئے ہیں، اس پر یہ تفکر میں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے خود اس کو پیغام بھیجا کہ آج رات مجھے ملو تاکہ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کروں۔ اس نے کہلا بھیجا میں فلاں علیحدہ مقام آپ سے ملاقات کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام جب اسے ملنے کے لیے گئے تو شہزادہ علی اکبر اور مولا ابو الفضل العباس کو بھی اپنے ہمراہ لے گئے۔ ادھر عمرو بن سعد اپنا بیٹا حفص اور خاص غلام کو ہمراہ لے گیا۔ امام علی مقام کے اس رویے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ابن سعد کی اس مایوسی کو بھی برداشت نہ کر سکے اور خود اس کو ملنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ دشمن کو کسی بات کا کہیں وہ سراغ نہ مل سکے جس سے وہ خود کو بارگاہ خداوندی میں حاضر کر کے بچا سکے، اور یہ حکیمانہ قدم تھا۔ دوران ملاقات امام حسین علیہ السلام اور عمرو بن سعد کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ موجودہ صورتحال پر کئی امور زیر بحث آئے اور سلسلہ کلام بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آپس میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئیں جن کا حاصل یہ ہے۔ دوران گفتگو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو اس خدا سے نہیں ڈرتا جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ تو مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کس کا فرزند ہوں۔ اس قوم کو چھوڑو اور میرا ساتھ دو کہ یہ بات خدا کی خوشنودی کے زیادہ نزدیک ہے۔ اس کے جواب میں عمرو بن سعد نے کہا، مجھے خوف ہے میرا گھر ڈھا دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر ان لوگوں نے تمہارا گھر ڈھایا تو میں تمہیں گھر بنا دوں گا۔ عمرو بن سعد نے کہا، مجھے خطرہ ہے کہ میری جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے مال سے تیری موجودہ جائیداد سے بہتر جائیداد تجھے لے کر دوں۔ عمرو بن سعد نے کہا، میرے اہل و عیال کو بھی مجھے ان کی ہلاکت کا بھی ڈر ہے۔ اس کے بعد ابن سعد خاموش ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ تجھے نہ بخشے گا کہ تو اب زیادہ دیر تک عراق کی گندم نہیں کھا سکے گا۔ عمرو بن سعد نے بطور تمسخر یہ کہا، اچھا گندم نہ ملی تو جوں کھا کر گزارا کر لیں گے۔ یہ اس کا ایک مذاق تھا اور وہ آپس کی آخری باتیں تھیں، لیکن بعض لوگوں نے اس مابین گفتگو کو کئی طریقوں سے بیان کر دی اور من گھڑت بھی بنا لی۔ لوگوں نے اس کے مابین گفتگو کو آرائیوں سے بیان کیا ہے، جو کچھ صحیح ہے وہ بیان کر دیا گیا۔